اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بلکہ حکم دیا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، ساری دنیا کے سارے انسانوں، انی رسول اللہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، جس نے اس کائنات کو بنایا میں اس کا سفیر ہوں، الیکم، اور اس سفیر کو اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، گاڈ کا پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے مجھے اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے، جمیعا، تم سب لوگوں کی طرف، کوئی ایک بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ جب بھی کسی جگہ سے کوئی نمائندہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں کلاس چل رہی ہوتی ہے، کوئی شخص آتا ہے، ایکسکیوز می سر، ہوتا ہے نا، تو جو ٹیچر ہے اس کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے، جی فرمائیے سر، مجھے وسیم کباڑیے سے 2 منٹ کا کام ہے۔ پرنسپل صاحب نے اس کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے، ہوتا ہے نا، کلاس میں ایک فرد کو، اس کے لیے مجھے کوئی پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے۔ اگر پرنسپل سے کم کوئی صاحب بھیجے تو کلاس ٹیچر غصہ کرتا ہے۔ تو کلاس چل رہی ہوتی ہے، میں بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو، طلبہ کو، تو اس دوران اگر کوئی آئے اور درمیان میں ایکسکیوز می کر کے، معذرت کر کے کلاس کو روک دے اور کہے کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے، فلاں کے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں، تو ہم کہیں گے نا بھیجا کس نے؟ اگر وہ کہتا ہے مجھے دوسری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے بھیجا ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کلاس ہو رہی ہے، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، آپ سلیم کا پیغام وسیم کے لیے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے، مجھے محتمم نے بھیجا ہے، تو آپ کو کلاس وہیں پہ اسٹاپ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محتمم کا یا ناظم کا یا پرنسپل کا یا ہیڈ ماسٹر کا مقام آپ کے مقام سے، بولتے کیوں نہیں، اونچا ہے۔ یہاں تک کہ پیغام لانے والا کوئی بھی ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا پیغام لانے والا کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے پیغام کس کا لے کے آ رہا ہے۔ بعض دفعہ کسی بچے کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے، بچوں کے ذریعے بھی، منشی کے ذریعے بھی، چوکیدار کے ذریعے بھی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چوکیدار ہے یا منشی ہے یا بچہ ہے، بھائی ہیڈ ماسٹر نے بھیجا ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ کلاس کو وہاں پہ روک کر پوچھا جائے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سب کو بغیر امتحان کے پاس کر دو، ہوتا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اسکول میں ہمارے ہاں نقل ہو رہی تھی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے نا ہمیں خود ہی کتابیں پکڑانا شروع کر دیں۔ ہمارے مدرسوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہ لوگ کہ مدرسے ایسے، مدرسے ایسے۔ ہم نے تو دونوں کو دیکھا ہے بھائی، اسکول کالج کو بھی دیکھا ہے، مدرسوں کو بھی دیکھا ہے، دونوں کو کمپیئر کریں گے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو
اسی طرح اللہ نے بھی, اچھا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ سفیر آئے اور ہیڈ ماسٹر کلاس ٹیچر سے کہے ایکسکیوز می سر 2 منٹ کی میں نے بات کرنی ہے, مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے, اور بھیجا بھی کس کی طرف ہے, وہ جو سلیم کباڑیا بیٹھا ہوا ہے نا گورنمنٹ اسکول میں, تو بیچارہ زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں, اس سے بات کرنی ہے میں نے, تو بھی کلاس کو روکے گا کہ نہیں روکے گا ٹیچر؟ جا بھائی جو پیغام ہے پرنسپل صاحب کا دے کے نکل پتلی گلی سے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کی طرف سے یا پرنسپل کی طرف سے کوئی بندہ پیغام لے کر آیا, اور میسج جس کے لیے لے کر آیا ہے وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے, پوری کلاس کے لیے. اب کلاس ٹیچر کلاس روک ہی نہیں رہا, اور یہ ایکسکیوز می سر کہہ کے 1 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. سے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی نہیں ہے, 15 منٹ سے کھڑا ہوا ہے, ورنہ وہ کلپ بنا دیں گے نا, وہ 1 گھنٹے کی انہوں نے 20 گھنٹے بولا تھا, حالانکہ جہلم کا 20 گھنٹے کا سفر نہیں ہے. تو اس پہ بھی کلپ بن سکتا ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹے کی کلاس بولی, حالانکہ سفید جھوٹ ممبر پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی نہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں, مفتی جھوٹے ہوتے ہیں, اس لیے بہت احتیاط سے اب میں مثالیں بھی دیتا ہوں. کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں, وہ تو جیسے ہے ویسے ہی لکھ لیتے ہیں نا, لیکن کچھ ایسے کرامن کاتبین مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو لکھتے بھی ہیں اور اسی وقت پکڑ بھی رہے ہیں. کرامن کاتبین تو رپورٹ پیش کر کے اللہ کے سامنے دے رہے ہیں, اللہ پکڑے گا آخرت میں, اللہ ہم سب کو بچائے. وہ تو دیکھے گا بھائی کیا منہ سے غلطی سے نکلا ہے, کیا سوچ سمجھ کے نکلا ہے, کس کی کیا. لیکن دنیا میں جو آج کل کرامن کاتبین گھوم رہے ہیں نا یہ زیادہ ڈینجرس ہیں. خیر, تو میرا خیال ہے 40 منٹ کی, ہمارے ہاں تو 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے جی, 45 منٹ کی, ہمارے یہاں 45 منٹ کی ہوتی ہے. تو ہم اپنے ہاں کی مثال دیں نا. اب جو نمائندہ آیا پرنسپل صاحب کی طرف سے, اس نمائندے نے ٹیچر کو کہا کہ مجھے پرنسپل ایکسکیوز می کر کے کھڑا ہوا ہے آدھے گھنٹے سے, اور ٹیچر لفٹ ہی نہیں کرا رہا اس کو, تو درمیان میں بول پڑے گا سر مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے. بولے گا نا درمیان میں کہ آپ, میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں, آپ کوئی میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. تو پرنسپل کا لفظ سنتے ہی ٹیچر کے کان کھڑے ہو جائیں گے, بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کسی دوسری کلاس سے آئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کہے کہ سر میں پوری کلاس کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں پرنسپل صاحب کی طرف سے, اب ٹیچر کا اسے بات نہ کرنے دینا اور بڑی گستاخی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اور بڑی گستاخی ہے. وہ صرف ایک سلیم یا وسیم کے لیے پیغام نہیں لایا, وہ تو پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہے جس میں آپ بھی داخل ہیں. تو اب یہ اس کی بات نہ سننا, اس کی بات پہ غور نہ کرنا, یہ پہلے سے بھی بڑی بے ادبی اور ہٹ دھرمی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو میسج لے کر آیا ہے, جو لانے والا بندہ ہے وہ کوئی چپڑاسی نہیں ہے, وہ دوسری کلاس کا طالب علم نہیں ہے, بلکہ وہ پرنسپل صاحب کا بیٹا ہے یا اور کوئی بڑا آفیسر ہے, یا بڑا زبردست اس کا گیٹ اپ ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی, یوں سمجھے کہ کوئی آرمی کا بڑا آفیسر آیا ہوا ہے یا کوئی سائنٹسٹ آیا ہوا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان آ گیا فار ایگزامپل. سوال پیدا ہوتا ہے پرنسپل صاحب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کیوں بھیجیں گے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی انہوں نے کوئی میسج دینا ہے نا. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان آئے تھے, تو ہمارے پرنسپل صاحب نے بھیجا تھا ان کو, وجہ اس کہ بھائی آپ جو بھی میسج ہے وہ طلبہ کو دیں. تو ایسے موقع پہ جب جس کو بھیجنا والا بھی عالی مقام, جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی عالی مقام, اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی عالی مقام, وہ سب کے لیے, سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. ایسے موقع پہ اگر کلاس ٹیچر یہ کہتا ہے وہیں کھڑا رہے, وہیں کھلو جا. تو پنجاب میرے بہت دورے ہو رہے ہیں نا, تو پنجابی بھی آ رہی ہے مجھے آہستہ آہستہ. اتھے ہی کھلو جا, جتے دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. پنجاب میں
ایک مقولہ مشہور ہے, جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. اب اس کا مفہوم پتہ نہیں کیا ہے, بہرحال ہمیں تو یہ لفظ اچھا لگا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. بعض الفاظ ایسے اچھے ہوتے ہیں ان کا مطلب نہیں بھی پتہ ہوتا. جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی, اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. یہ بہت پہلے سرگودا میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا تھا, الیکشن میں چودھری صاحب سیٹیں لے گئے تو اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. خیر, تو ایسے موقع پہ کہ جب بھیجنے والا بھی اعلیٰ, پیغام لانے والا بھی اعلیٰ, اور جس کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ سب کے سب لوگ ہیں, ایسے موقع پہ اس کے پیغام کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھیجنے والے سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس کا مطلب آپ اسکول میں مزید جاب نہیں کرنا چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے خارج کر دیا جائے. اس سے بڑی سزا کوئی پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر دے نہیں سکتا نا, کہ آپ کا اخراج ہی کر دے وہاں سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں بلکہ, قل اے نبی آپ کہہ دیجئے, یا ایہا الناس اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, نمائندہ ہوں, سفیر ہوں, الیکم تم سب کے لیے, جمیعا تمام کے تمام انسانوں کے لیے. قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے, کالے ہوں, گورے ہوں, سانولے ہوں, پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, مہاجر ہوں, انگریز ہوں, جیپنیز ہوں, پرشین ہوں, کسی قوم سے ان کا تعلق ہے, تمام کے تمام لوگوں کو میں پیغام لے کر آیا ہوں. کس کی طرف سے؟ گاڈ کی طرف سے. یہ دعویٰ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی ہے؟ بولو بھائی, کوئی ہلکا دعویٰ ہے یہ؟ ایک آدمی کہے مجھے ہیڈ ماسٹر نے بھیجا ہے, حالانکہ ہیڈ ماسٹر نے نہ بھیجا ہو, اور وہ کئی کلاسوں میں گھوم رہا ہے, ہر جگہ کہہ رہا ہے مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھیجا ہے. ہیڈ ماسٹر کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اوپر, چھوڑے گا ہیڈ ماسٹر اس کو؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا جو گاڈ پہ جھوٹ باندھے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ گاڈ نے, حالانکہ گاڈ نے اس کو نہ بھیجا ہو. کیونکہ نمائندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ نمائندے کی نہیں ہوتی, وہ بھیجنے والے کی ہوتی ہے. گویا گاڈ زمین پہ اتر کے لوگوں سے کلام کر رہا ہے, اور خدا کی بات, اس کی قیمت, اگر انسان کو یقین آ جائے نا کہ یہ بات اللہ کی ہے, خدا کی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, تو اس کی بات کے بعد نہ کوئی سائنسدان اس کا انکار کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر انکار کر سکتا ہے, نہ کوئی پروفیسر, نہ کوئی تاجر, کیونکہ یہ انسانی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ خدا سے ومن اصدق من اللہ قیلا, خدا سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا. لہذا جھگڑا جو ہوا ہے نا اسلام سے غیر مسلموں کا, وہ اس پہ نہیں ہوا کہ ہاں یہ خدا کے نمائندے ہیں اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن پیغام ان کا غلط ہے, میسج غلط کنوے کر رہے ہیں یہ, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. جھگڑا اس پر نہیں ہے اسلام اور غیر اسلام کا, جھگڑا اس پر ہے کہ یہ خدا کے میسنجر ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے, یہ خدا کے میسنجر. بولو, اب میں بولو بھائی بولتا ہوں تو لوگوں نے اس پہ بنائے ہوئے نا, تو اب میں تھوڑا سا ٹون چینج کر رہا ہوں. جھگڑا اس پر ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے, اس پر جھگڑا ہے کہ کوئی سرے سے گاڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر گاڈ ہے تو یہ میسنجر ہے کہ نہیں ہے.
اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پیغام بھی بہت بڑا ہو, بھیجنے والا بھی بہت بڑا ہو, بھیجا گیا بھی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف ہو, اس سے زیادہ کوئی ویلیویبل سفیر اس دنیا میں پایا گیا ہے؟ یعنی سفیر کی بڑی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. اور قرآن کہتا ہے کہ اس سفیر کا انکار کرنا, اس سے بڑا جرم بھی اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آئے, وہ پیغام لے کر آیا اور آپ نے کہا میں مانتا ہی نہیں, تو غصہ آئے گا نا امریکہ کو, بھائی ہمارے سفیر کی توہین, سفیر کی انسلٹ اس کنٹری کی انسلٹ سمجھی جاتی ہے. تو خدا نے یہ دعویٰ بھی کیا, اللہ تعالیٰ نے, دیکھو اللہ کو گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں, خدا بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ اس میں نا طنز کر رہے ہوتے ہیں نیچے کمنٹس میں, اللہ کہیں, خدا کیوں کہہ دیا, گاڈ کیوں کہہ دیا. اللہ کا ایک عالمی نام ہے, علم. علم کہتے ہیں میرا نام میرے والدین نے طارق رکھا, ان کا نام رفیع رکھا, ان کا نام شاکر بھائی رکھا, ان کا نام قاری عبد الرشید رکھا. یہ عالمی نام ہے, علم. علم کہتے ہیں جس میں اس نام میں جو صفت چھپی ہوئی ہے نا, اس کا لحاظ نہ کیا جائے, بس ایک نام پڑ جائے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو صفت ہوتی ہے نا, مثال کے طور پر بہادر, کسی بچے کا نام کیا ہے, بہت زیادہ بہادر تھا, اس بیس پہ اس کا نام کیا رکھ دیا, بہادر. اب یہ بہادر اس کو کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر صفت کون سی پائی جا رہی ہے, بہادری کی. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی بہادر ہے, ہمیں کیا پتہ یہ بہادر بنے گا کہ بزدل بنے گا. تو اب وہ کتنا ہی بزدل ہو, نام اس کا کیا ہے, بہادر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بزدل بچے کو میں بہادر کہہ کے بلا رہا ہوں اور آپ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ تو بہادر نہیں ہے. تو میں کیا کہوں گا, یہ بہادر اس کا علم ہے, علم, علمی نام ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ایک نام صفتی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ علم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ بہادر تھا, ہم نے اس کی بہادری کو دیکھ کر اس کا نام رکھ دیا شیر خان. کیا نام رکھ دیا؟ بعد میں یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہ اب بزدل بھی ہو گیا تو لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں, شیر خان. اب بھی اس کو شیر خان کہنا جھوٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ صفتی نام تھا جو کنورٹ ہو کے کیا بن گیا ہے, بول لو کیا ہو گیا, علم بن گیا ہے نا. ارے بعض لوگوں کی چڑ ہوتی ہے نا, وہ شروع میں تو کسی وجہ سے ان کی یہ چڑ ہوتی ہے, بعد میں وہی ان کا نام بن جاتی ہے. ملائی, ہمارے محلے میں صاحب رہا کرتے تھے, ملائی, گورے چھٹے تھے, لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, ملائی. سن نہ لیں گے بیان وہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.